اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ نے ہر قوم پر انبیاء بھیجے، تو کیا ہندو مذہب کے لوگوں تک بھی اللہ کا پیغام کبھی پہنچا تھا؟ یا کبھی کسی زمانے میں ان کا بھی ایک ہی خدا تھا جو وقت کے ساتھ بدل گیا؟ آخر ہندو اسکرپچرز اور قرآن اور احادیث میں اتنی سملیرٹیز کیوں ہیں؟ اللہ نے صرف ایک قوم یا ایک جگہ پر پیغمبر نہیں بھیجے، بلکہ ہر قوم، ہر زمانے اور ہر ملک میں ہدایت بھیجی، اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، یہ کہہ کے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عرب یا بنی اسرائیل کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو پیغمبر ملے تھے۔ ہر قوم جو اس دنیا میں موجود تھی یا ہیں، ان سب کو اللہ نے جب بھٹکا ہوا پایا تو ہدایت بخشی۔ اگر یہ بات صحیح ہے، جو کہ بالکل ہے، تو کیا ہندوستان جیسی پرانی اور عظیم ترین تہذیب بھی ان پیغمبروں سے محروم رہ سکتی تھی؟ بالکل نہیں۔ اب یہاں ایک اور عجیب بات سمجھنے والی ہے۔ ہندوؤں کی سب سے پرانی اور مقدس کتاب ویداس ہے، اور ویداس میں ایک بہت عجیب کانسیپٹ ہے جو کہ آج کل دیکھے جانے والے ہندو مذہب سے بالکل اپوزٹ ہے۔ ہندو کتابوں میں لکھا ہے کہ اصل خدا جو حقیقی ہے وہ صرف ایک ہے، جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ کچھ سنی سنائی سی بات لگ رہی ہے نا؟ یہ بات سورہ اخلاص کی طرح لگتی ہے کہ کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لیکن اگر ہندو کتابوں میں بھی صرف ایک اصل خدا کا ذکر ہے تو پھر ہندو آج اتنے سارے بھگوان کیوں مانتے ہیں؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم ہندو مذہب کو غور سے دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ شروع میں ان کا مذہب بھی صرف ایک ہی اصل خدا کی طرف تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا مذہب بدلتا گیا۔ ہندو کتابوں میں لکھا ہے ایکم ایو دویتیم، صرف ایک ہے اور کوئی نہیں، اور یہ بھی لکھا ہے نہ تسیا پرتیما استی، اس کی کوئی تصویر یا مورتی نہیں ہے۔ تو پھر یہ بت پرستی، مورتی پرستی، ہزاروں بھگوان، یہ اوتار کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ تاریخ کے مطابق ہندو مذہب وقت کے ساتھ ایوالو ہوتا گیا۔ لوگوں نے اصل رب کے مختلف اثرات، ایٹریبیوٹس کو الگ الگ شخصیتوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ پہلے یہ صرف ایلیگوریکل کانسیپٹس تھے، مگر پھر دھیرے دھیرے لوگ ان کو اصلی دیوتا سمجھنے لگے۔ جیسے ایک اللہ کی رحمت کا ایک الگ روپ سمجھ کے ایک الگ دیوتا بن گیا، پھر قدرت کا الگ، پھر عدل کا الگ، اور دھیرے دھیرے مورتی پرستی عام ہو گئی۔ اب تھوڑا یہ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ آخر ایک خدا سے اتنے سارے خداؤں تک کا سفر آخر انہوں نے طے کیسے کیا؟ آرینز کا آنا اور ویداس کا لکھے جانا۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے ہندو تہذیب انڈس ویلی سیویلائزیشن تھی، جو اصل میں ایک مونوتھیسٹک، مطلب کہ صرف ایک خدا کے مذہب کو فالو کرتی تھی۔ یہ لوگ صرف ایک ہی اصل رب کی عبادت کرتے تھے۔ مگر پھر آرینز نام کی ایک قوم سینٹرل ایشیا سے بھارت آئی۔ ان کا اپنا ایک نیا سسٹم تھا۔ یہ نئے لوگ اپنے ساتھ ویدک کلچر لائے تھے اور یہاں کا مذہب ان کا اثر لینے لگ پڑا تھا۔ ویداس لکھنے کا زمانہ بھی اسی دور میں شروع ہوا تھا، لیکن شروع میں بھی ویداس ایک اصل رب کا ذکر کرتی تھی، اس میں مورتی پرستی نہیں تھی۔ پھر آیا دیوتاؤں کا تصور۔ جب آرینز ہندو تہذیب کا حصہ بن گئے تو انہوں نے قدرتی قوتوں کو بھی خداؤں کا درجہ دینا شروع کر دیا۔ اندرا بارش کا دیوتا، اگنی آگ کا دیوتا، سوریا سورج کا دیوتا، ورونا سمندر کا دیوتا۔ یہ اصل میں صرف اللہ کی قدرت اور طاقتوں کی نشانیاں تھیں، مگر گریجولی لوگ ان کو اصل بھگوان سمجھنے لگے۔ اور پھر آتا ہے اپنشدس اور برہمن کا تصور۔ پھر ایک نیا کانسیپٹ آیا برہمن کا۔ اپنشدس نام کی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ سب کچھ اصل میں ایک ہی خدا کا حصہ ہے اور ہر چیز اسی سے بنی ہے۔ یہ بات قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی ملتی ہے۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے۔ مگر پھر ہندو سوچ نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہر شخص کا اپنے خدا کا تصور الگ ہو سکتا ہے، اور یہ جگہ مورتی پرستی کو ملنے لگی، اور پھر مورتی پرستی کا دور شروع ہو گیا۔ اسی دور میں ایک اور چینج آیا، اوتار اور بت پرستی۔ لوگ اصل بھگوان کے تجسم، مینیفیسٹیشن کو مورتیوں میں دیکھنے لگے۔ پہلے ایک طریقہ تھا بھگوان کو یاد رکھنے کا، مگر پھر لوگ اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے، اور پھر یہ بت پرستی بن گیا۔ اسی دور میں رامائن اور مہا بھارت لکھی گئی، جس میں بھگوان کے اوتار کا کانسیپٹ آیا، بھگوان کی شکل کا، اس کے روپ کا۔ کرشن اور رام کو اوتار مانا گیا، اور پھر بھکتی موومنٹ شروع ہو گئی۔ ایک اور بڑا چینج آیا بھکتی موومنٹ کے ساتھ۔ یہ ایک طریقہ تھا جو ہندو مذہب کو اور بھی زیادہ پرسنل اور اسپریچول بنا رہا تھا۔ اس سے ہوا یہ کہ لوگوں نے کہانیاں بنانی شروع کر دیں کہ بھگوان ان سے محبت کرتا ہے، اور ہر شخص کا اپنا طریقہ ہے بھگوان کو سمجھنے کا۔ ہر انسان اپنے بھگوان کو اپنے طریقے سے سمجھتا ہے، اور وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس موومنٹ نے مورتی پرستی کو اور بھی زیادہ طاقت دے دی۔ اس دور میں مسلمان صوفیز کا بھی اثر آیا، جسے ایک نیا ملا جلا کلچر بن گیا۔ اور پھر آیا برٹش راج
اور آج کا ہندوازم۔ برٹش دور میں ہندو مذہب کو ایک پراپر آرگنائزڈ ریلیجن بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن تب تک ہندو مذہب ہزاروں شکلوں میں بدل چکا تھا۔ شائوازم شیوا کو بھگوان ماننا، وائشنوازم وشنو کو بھگوان ماننا، شکتیزم دیوی کو سپریم ماننا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری شکلیں۔ لیکن آج بھی کچھ ہندو صرف ایک سپریم گاڈ کو ہی مانتے ہیں اور کچھ ہزاروں بھگوانوں کو۔ اگر ہم سملیرٹیز کو دیکھیں تو اسلام اور ہندو اسکرپچرز میں کیا کیا کامن ہے تو تم حیران ہو جاؤ کہ کتنی سملیرٹیز ہیں۔ پہلی سملیرٹی جو میں نے سنی تھی اور میرے دماغ دنگ رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ انسان کی سوچ کے مطابق ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور برہما وائیورتا پرانا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مجھے محبت سمجھے گا تو میں محبت ہو جاؤں گا، اگر کوئی مجھے عذاب سمجھے گا تو میں عذاب ہو جاؤں گا۔ سو سملر۔ اور ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اپانشاد میں ملتا ہے براہمن اندر بھی ہے اور باہر بھی، وہ ہر جگہ ہے۔ اس کے علاوہ ہر عمل کا حساب ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ اور بھگوت گیتا کہتی ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا پھل پائے گا۔ اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کا ذکر بھی الگ نام سے ملتا ہے۔ متسیہ اوتار کی کہانی بہت سملر ہے۔ یہ اس بات کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ ہندوستان میں بھی نوح علیہ السلام کا پیغام کسی فارم میں آیا تھا، مگر لوگوں نے اس کو میتھولوجیکل کہانی بنا دیا۔ قرآن میں جو طوفان نوح کا جو ذکر آیا ہے ویسی ملتی جلتی کہانیاں ہندو اسکرپچرز میں بھی ملتی ہیں۔ قرآن میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑے طوفان کے متعلق خبر دی۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس میں صرف ایمان والے بچائے گئے اور باقی کفار پر طوفان بھیج کر ان کو عذاب دیا گیا۔ ہندو اسکرپچرز میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وشنو نے منو کو وارن کیا کہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ منو نے ایک جہاز بنایا جس میں ہر قسم کے جانور اور پودے رکھے۔ یہ طوفان ساری دنیا کو ڈبو دیتا ہے، اور اس طرح قرآن میں اور ہندو اسکرپچرز دونوں میں گلوبل فلڈ کا کانسیپٹ ہے۔ اس کے علاوہ قوم عاد کا ذکر بھی ہندو اسکرپچرز میں تریپورا دہان میں ملتا ہے۔ قرآن سورہ حاقہ میں یہ ملتا ہے کہ قوم عاد بہت طاقتور اور بلند عمارتیں بنانے والی قوم تھی۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر تیز طوفانی ہوا بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا۔ اور ہندو اسکرپچرز میں یہ ملتا ہے کہ ایک قوم تھی جو کہ بہت ہی طاقتور اور بلند شہر بنانے والی تھی۔ یہ لوگ بہت ہی متکبر ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگے تھے۔ بھگوان شیوا نے ان پر عظیم آگ برسائی جو ان کے تمام شہروں کو جلا کر ختم کر گئی۔ دونوں میں ایک عظیم اور طاقتور قوم کا ذکر ہے جو کہ متکبر ہو گئی اور پھر خدا کا عذاب کا شکار ہو گئی۔ قوم سمود بھی ہندو اسکرپچرز میں ملتی ہے۔ ہمیں قرآن میں یہ ملتا ہے کہ سمود قوم نے پہاڑ کاٹ کر گھر بنائے، انہوں نے ایک شہر بسایا اور اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان پر زلزلہ اور بجلی گرا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ اور ہندو اسکرپچرز میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ دوار کا ایک عظیم شہر تھا جو سمندر کے کنارے بنا ہوا تھا۔ یہ شہر بہت ہی خوبصورت اور طاقتور لوگوں کا مرکز تھا۔ ان کے لوگوں نے غلط کام کرنا شروع کر دیے اور پھر سمندر کی لہروں نے پورا شہر ڈبو دیا۔ دونوں کہانیوں میں ایک عظیم شہر ہے جو اللہ یا بھگوان کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے، ایک زلزلے اور بجلی سے، اور دوسرا سمندر میں ڈوب کر۔ قوم لوط کا بھی ذکر ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قوم لوط ہومو سیکشولیٹی کا شکار تھی۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ نہیں مانے۔ اللہ نے ان پر آگ کے پتھر برسائے اور ان کا پورا شہر الٹا دیا۔ ہندو اسکرپچرز میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک شہر تھا جہاں لوگ ان نیچرل اور امورل کام کرتے تھے۔ بھگوان نے ان کو وارن کیا مگر وہ نہیں سدھرے۔ ایک دن آسمان سے آگ برسی اور پورا شہر جلا دیا گیا۔ دونوں میں ایک قوم کا ذکر ہے کہ جو امورالٹی کی وجہ سے اللہ بھگوان کے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہندو عذاب اور قرآنک عذاب اتنے ملتے جلتے کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ ہر قوم میں نبی بھیجا گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہندو اسکرپچرز میں بھی اصل میں اللہ کا پیغام موجود ہو جو بعد میں ڈسٹورٹ ہو گیا ہو۔ اگر ہندو اسکرپچرز کی اصل ٹیچنگز دیکھی جائیں تو ان میں بھی اللہ کا عذاب اور توحید کا کنسیپٹ ملتا ہے۔ یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ دنیا بھر میں اللہ نے ایک ہی سسٹم بھیجا تھا مگر لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بدل دیا۔ یہ سملیرٹیز سمپل کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا ہے ابھی بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے پیور الفاظ موجود ہوں۔ لیکن اگر ایسا ہے بھی تو قرآن کے علاوہ ساری کتابیں اتنی زیادہ چینج کر دی گئی ہیں کہ ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ باقی یہ ویڈیو ہو سکتا ہے غلطیوں سے بھری ہوئی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس پہ تم لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کر لو، اپنے ریسرچ کرو، اپنے فیکٹس ٹھیک کرو اور بتاؤ کیا یہ ویڈیو تمہیں انٹرسٹنگ لگی۔ اسلام اور ہندوازم کانسیپٹس میں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہوئے بھی اتنی زیادہ سملیرٹیز رکھتے ہیں، مجھے یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگا۔ اور پھر یہ دیکھ کے بہت دکھ بھی ہوا کہ کس طریقے سے جب ایک ہی پیغام ہر بار ہر قوم کو اللہ نے دیا اور اس قوم کے لوگوں نے کس طرح سے اس کو ایسا بیڑا غرق کر کے چینج کیا کہ اس کی شکل ہی بدل گئی۔ خیر، تمہیں اگر ویڈیو انٹرسٹنگ لگی تو مجھے نیچے بتاؤ، اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ میں ملتی تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔